سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ کی جو رائٹ، آپ کا جو حق ہے، جو رائٹ ٹو لائف رائٹ ہے، یہ آپ کا صرف رائٹ ٹو لائف نہیں ہے، رائٹ ٹو ڈگنیفائڈ لائف، کہ آپ عزت دار زندگی جیے. اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور باہر شور شرابہ ہے، اس کے ساتھ میں کسی نے کارخانہ کھولا ہے، ورک شاپ کھولا ہے، تو اس کورٹ کو اپروچ کر سکتا ہے، سر میں پڑھائی کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی اس سے میری بہتر ہوگی، لیکن اس کارخانے سے اتنا شور آ رہا ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، تو اس سے میری زندگی متاثر ہو رہی ہے، میری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، میری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. جب میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں تو امتحان میں لکھ نہیں پاؤں گا، جب میں امتحان میں لکھ نہیں پاؤں گا تو شاید میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، تو میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا تو میں ڈپریشن میں آ جاؤں گا. اگر میں ڈپریشن میں آ گیا، شاید میں کوئی غلط راستہ اختیار کروں گا، ڈرگس کا استعمال کروں گا، ڈرگس کا استعمال کر دیا تو میرے والدین جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، میرے والدین پریشان ہو جائیں گے، تو ان کی بھی صحت خراب ہو جائے گی. جب ان کی بھی صحت خراب ہو جائے گی، میں بھی پڑھتا کچھ بنتا، میں بن نہیں پایا، میری شادی نہیں ہوئی، میں نے ڈرگس لیا، میری زندگی برباد ہو گئی، آخر میں میری موت ہو گئی. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک چھوٹے سے کارخانے سے جس سے شور آ رہا تھا، اس نے میری زندگی برباد کی. میں آپ کو وہی کہنا چاہتا ہوں، سسٹم میں لوپ ہولز ہیں، سسٹم کرپٹ ہے، اور اس کرپٹ سسٹم کو دیکھیے، دیر از اے پرٹیکولر، جب آپ کا یہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ ہم نے کرپشن کو ختم کر دیا ہے، لیکن کس کرپشن کو ختم کر دیا ہے؟ جو ان کے لوگ ہیں، ان کے لیے کرپشن ختم نہیں ہوئی، ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. اگر آپ وکیل کی بات کریں تو یہاں پر جب تک پورا جو معاملہ بگڑ نہیں جائے، تب تک وکیل کے پاس کوئی نہیں جاتا. وکیل کے پاس جب پورا معاملہ بگڑ جائے، جب جو ہے تھانے تک ایشو آ جائے، تب تک وکیل کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ قانون کو جو پڑھانے کی، اویئر کرنے کی ضرورت ہے، کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پہ سوال پوچھنے کا حق ہمارے پاس ہے. کینیڈا میں میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ 7 والے گاؤں میں 1 مہینے کے بعد 1.5 گھنٹے کے لیے سرکار کو بجلی ڈپارٹمنٹ جو وہاں کا ہے، بجلی کاٹنی تھی 1.5 گھنٹے کے لیے. تو 1 مہینے پہلے اس گاؤں کے جو وہاں پہ جو ہیڈ ہوگا، ان کو ایک لیٹر گئی سرکار کی طرف سے کہ اس دن اس ٹائمنگ پہ 1.5 گھنٹے کے لیے بجلی کاٹی جائے گی. تو ان کو اطلاع دی گئی. اب جس دن یہ جو ہے بجلی کیوں کاٹنی تھی، کچھ پیڑ وہاں پہ جو وہ کاٹنے تھے، ان کا کچھ وہاں روڈ کا ایشو تھا. تو جس دن یہ بجلی کا سپلائی ہے بند 1.5 گھنٹے کے لیے جو ہے سٹاپ ہو جاتی، اس سے 1 دن پہلے اس گاؤں کو سرکار نے ریلوکیٹ کر دیا. they were given آپشن کہ آپ اتنے ٹائم کے لیے ہم کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو 1 دن پہلے ہی آپ سرکاری جو آپ کے لیے فیسلٹی رکھی ہوئی ہے، اکوموڈیشن رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. اور 1.5 گھنٹے کی جس دن بجلی سٹاپ کرنی تھی، ایگزیکٹلی اسی ٹائمنگ پہ شروع ہوگی اس میں وہ جو لائنز ڈاؤن کرنا، اور 1.5 گھنٹہ ان کو لگا اس میں، اور پھر سے ریسٹور ہوگی. اب یہ اس کو کہتے ہیں آپ کے جو بیسک نیڈس ہیں، اگر اس میں انٹرپشن آ رہا ہے، بیسک رائٹس میں اس میں انٹرپشن آ رہا ہے، سرکار آپ کو کیسے کمپنسیٹ کر رہی ہے؟ یہاں پہ آپ کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اگر بیسک رائٹس کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے ہیں لوگ، کہ آپ کی جو زندگی ہے، آپ اس میں آپ کو، جیسے اگر آپ دیکھیں گے باہر کے ممالک میں، آپ دیکھیں گے ایک ٹریفک کو جو کاپ ہے وہ گاڑی کو روکتا ہے، he'll ask you sir please show me the license. آپ لائسنس دے سر پلیز شو می the documents، آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے، everything is right. اگر نہیں بھی ہوں گے تو he'll tell you that this is your challan and this is this. یہاں پہ آپ کو ایسا کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو وہ بھی ایک بیسک رائٹ ہے ہمارا، نہیں دیکھنے کو ملے گا. آپ دفتر میں جاتے ہیں، آپ کو ایکسس جو ہے وہ بیسک رائٹ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اگر یہاں کے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ٹائم جو یہاں کے بیوروکریسی کا جو ضائع ہوتا ہے، وہ میٹنگز میں ہوتا ہے، وہ دوروں میں ہو جاتا ہے. وہ جب وہ ان میں آکوپائڈ رہے تو وہ بیسک فیسلٹیز، بیسک رائٹس کہاں دے پائیں گے اپنی عوام کو؟ آپ ہسپتال جاتے ہیں، یہاں پہ بیڈ نہیں ملتا ہے، میڈیکل فیسلٹی ایک بیسک ہمارا ہے، نہیں ملتا ہے کسی کو. کووڈ میں آپ نے دیکھا کتنی بڑی پریشانیاں ہوئیں، کتنے لوگ آکسیجن کے مارے، جو ہماری ہیلتھ سروسز ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، جو ہمارے بیوروکریسی میں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، جو مختلف سکیمز جیسے آتی ہیں، مختلف سکیمز جو یہاں پر آتی ہیں. میں ایک مثال دوں گا آپ کو IOS کی، جس میں لوگوں کو
جو ہے گھر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے. اس میں بھی میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے اس میں ٹرانسپریسی نہیں. آپ بیسک رائٹس ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے تو یہاں کوئی رائٹ ہی نہیں دکھ رہا ہے. دیکھیے جو مس یوز آف پاورس آپ کہہ رہے ہیں، مس یوز آف پاورس، اب یہ ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ افسر بھی آج کل دیکھیں گے ان کا لہجہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے والا شخص کون سا ہے اور کیسا ہے. اگر ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کو لگتا ہے کہ اس کو اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہے، اس کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتا ہے، تو obviously وہ ویسے ہی بہیو کرتا ہے. The moment he feels that the person in front of him is not aware of anything, اس کو اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہے، تو وہ اس طریقے. اب جو بیسک رائٹس، دیکھیے بیسک رائٹس جو ہیں، بیسک رائٹس میں آپ کو کیا کہوں کہ بیسک رائٹس کیا ہمارے ہیں. بیسک رائٹس، اگر میں بیسک رائٹس کی بات کروں تو شاید آپ کو بیسک رائٹس کہیں ملیں گے نہیں جو ہمارے پاس یہاں پر ہے. ضروری ہے، اویئرنس ضروری ہے کہ کل کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی افسر، کوئی بھی آفیسر جو ہے ایک چیئر پہ بیٹھا ہے، وہ اس کو ڈر ہو اگر کسی کو ستانا چاہے، کرپشن، برائب لینا چاہیے، تو اس میں ایک پہلے سے ایک ڈر ہو کہ وہ اس چیز کو، چاہے اس کو کسی کا بھی سپورٹ ہو، کوئی بھی اس کو پروموٹ کرتا ہوگا، لیکن اس میں ایک ڈر ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ایسے جو ہے ایکٹس نہ کریں اور نہ دہرائیں. آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن آپ سنتے ہیں بہت سارے پٹواریوں کو پکڑا گیا، بہت سارے پٹواریوں کو پکڑا گیا برائب لیتے ہو. حال ہی میں اور ایک ہوا تھا پٹن میں بھی، کسی اسکول کے شاید پرنسپل کو پکڑا ہوا تھا. تو یہ ضروری ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب وہ کہتے ہیں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، تو یہ پنشمنٹ جو معاملہ ہے یہ ضروری ہے. تو اس چیز کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم. جو میکینزم ہمارا مسنگ ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. اب جب ہمارے پاس ہمیں ایک پراپر چینل نہیں، دیکھیں اور ایک چیز ہے، دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ پولیس کے پاس جاؤ گے ایف آئی آر نہیں لگے گا، نہیں مانتی ہے پولیس ایف آئی آر دینا. آپ کی کمپلینٹ کو، آپ کی گہار کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو سن نہیں رہے ہیں، تو آپشن ہے. اگر آپ کو پولیس نہیں سن رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کمیشن میں اپروچ کر سکتے ہو. دیر سے آپ کے پاس پورا لاہے عمل سامنے ہے، آپ کورٹ اپروچ کر سکتے ہو. اب کیا ہے کہ ہم اکثر ڈر جاتے ہیں کہ شاید آگے والا جو شخص ہے وہ طاقتور ہے تو ہم کمزور ہیں،